From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آج پروگرام سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم نے اپنا یہ پروگرام شروع کیا لیٹ نائٹ وتھ فائق صدیقی، تو جب آپ لفظ شو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں جو ہماری نگاہ میں بھی تھے کہ ہم اس میں پالیٹکس بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی رکھیں گے، بڑے میچور ٹائپ کی انٹرٹینمنٹ، پوئٹری ہے، کچھ طنز و مزاح ہے، اس قسم کی چیزیں، کچھ سوشل فیبرک کی چیزیں. لیکن ہم ایسا کرنے میں ہم نہیں بلکہ میں ایسا کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ کچھ مجبوریاں، کچھ کاہلی، سب ملا جلا ہے، سب کا حصہ ہے، میرا حصہ سب سے زیادہ ہے. اچھا، اب دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اوریجنل پلان پہ جا سکیں، اور آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ چند اشعار پوئٹری پہ کریں گے. تو اگر آپ کو وہ پسند آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام کریں گے. آئیے آج کے ٹاپک پہ. دو ٹاپک ہیں اس وقت. پہلا ٹاپک، امین علی گنڈا پور سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی عاصم منیر سے پوچھا کہ انہوں نے 26 نومبر گولی کیوں چلائی؟ تو امین گنڈا پور نے کہا، اب میں ان کو گنڈا پور نہیں کہتا ہوں، میں امین علی گنڈا پور کہتا ہوں. تو انہوں نے، گنڈا پور صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ گولی ہم نے نہیں چلائی، ہم نے حکومت نے چلائی ہے، ہم نے حکومت کا کہا مانا ہے، وہ تو حکومت نے چلائی ہے. تو یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ ان کو خود ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ، آپ اس کو ایلابریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے. دیکھیے سچ کیا ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ اپنی گردن بچانے والا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں عاصم منیر صاحب. پوائنٹ نمبر 2، یہ اقرار ہے کہ گولی چلی ہے. اب یہ جو ان کا کہنا ہے حکومت نے چلائی ہے، آج سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب گولی چلی نہیں ہے، گولی چلی نہیں، آواز ہی نہیں تھی، کوئی گولی نہیں چلی. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اب یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ بھائی گولی چلی ہے، حکومت نے چلوائی یا آپ نے چلائی. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے پہلی غلطی انہوں نے کیا کی؟ گولی چلائی، معصوم بھوکے پریشان حال لوگوں پر گولی چلائی، اسٹریٹ فائرنگ کی. اب دوسری بڑی غلطی، اس سے بھی بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہیں کر رہے. غلطی کو نہ ماننا پہلی والی غلطی کے بطن سے جنم لیتی ہے اور اس سے بڑی غلطی بن جاتی ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4، میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے مولانا حضرات اور ہمارے جرنیل کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے کہ کسی مولوی صاحب نے کہا ہاں یار یہ ہم سے غلطی ہو گئی؟ نہیں، اپنے حق میں کوئی نہ کوئی ایسی حدیث لے آئیں گے اور کوئی ایسا فتویٰ لے آئیں گے ثابت، اپنی غلطی کبھی نہیں مانیں گے. بڑا مشکل ہے، میں نے دیکھا مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، اور یہی جرنیلوں کا حال ہے. پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے جب کوئی صاحب اپنی غلطی مانے لیکن اس کے ساتھ پن کر دیں ایکسکیوز کو، تو یہ بہت خطرناک علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب دوبارہ بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. مثلا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے نہیں گولی چلائی، ہم تو حکومت نے جو کہا ہم تو ان کا کہا پورا کر رہے تھے، کیوں؟ ہم تو حکومت کے انڈر ہیں. اب مجھے بتائیے یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حکومت ان کے جوتے پالش کرتی ہے، ان کے کہنے پہ کھاتی ہے، ان کے کہنے پہ باتھ روم جاتے ہیں، وہ تو خود اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے. ہاں، دونوں کا ایک دشمن مشترکہ ہے عمران خان، کہ جو کرپشن نہیں کرنے دے گا، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. لیکن یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ یہ خود کرتے ہیں، اور ان میں کہاں جرت ہے چچا ٹڈے میں کہ وہ ان کا کہنا ان سے بات اپنی منوا سکیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے انوسنٹ، اتنے نائیو ہیں
کہ ہم سے حکم دیا گیا تو ہم نے حکم بجا لائے، اور چونکہ انہوں نے دفعہ 245 لگانے کو کہا تھا، اور ہم تو بہت صاحب آئین کے ماننے والے ہیں، قانون پہ چلنے والے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ہم نے ان کے حکم پہ یہ کام کیا۔ یہ اب یہاں سے ساری کہانی، مجھے کچھ ان کے وہ خلاف یا فیور میں کہنے کی وجہ آپ خود سمجھ جائیے۔ اچھا، یہاں پہ چچا ٹڈے نے ایک بڑی زبردست کام کیا، انہوں نے ایک سیاسی چال چلی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میسیکر کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور وہ یہ تھا کہ 26 نومبر کو فوج نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو حکومت مشکل میں آ جاتی۔ یعنی بھرپور ساتھ دیا، بھرپور کلنگ کی، قتل کیے ہمارے فوج نے ہمارے لیے۔ اس نے ڈرٹی لانڈری ان کے شولڈر پہ لگا دی۔ ٹھیک، اچھا، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ اس نے جو حرکت کی ہے، اب اس کو یہ کیسے نپٹیں، یہ حکومت کی طرف گیند کو پھینک رہے ہیں۔ اچھا، ایک اہم بات جو میں چاہتا ہوں، یہ تو آپ خود سمجھ گئے کہ کس نے کیا کیا ہے، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے اور لوگوں سے ڈسکس کیجئے۔ عمران خان اب تک 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں امین گنداپور سے، کہ جو لوگ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچے، جن کی مائیں بہنیں منتظر ہیں دیر سے، بچے آج تک جو گھر نہیں پہنچے، ان کی لسٹ بنا کے لاؤ میرے پاس۔ ان کی لسٹ کیوں نہیں بناتے؟ یہ نہیں بناتے، کیوں نہیں بناتے؟ گنداپور جو کچھ لوگوں نے بتایا، ان کے مطابق ان گھرانوں کو کچھ مالی امداد دے کے کہہ دیتے ہیں اب خاموش ہو جاؤ۔ کس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو تم؟ جرنیل کو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو جن سورسز نے یہ بات کہی ہے، اگر ان کی یہ بات درست ہے تو یہ کس کو؟ اور یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، اب سے نہیں، کافی دنوں سے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے ٹاک آف دا ٹاؤن، عاصم منیر اور مریم نواز جو ہیں، ان کی ملاقات کے چرچے ہر طرف سنائی دے رہے ہیں۔ آج کل تیرے میں کیا میں سنتا تھا، وہ آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پہ، وہ حساب آج کل ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ٹین ایج بیہیویئر عمر آ رہا ہے۔ اچھا جی، جب آپ کی عمر کافی بڑھ جاتی ہے تو اس زمانے میں بھی کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، ان کا چام اور بڑھ جاتا ہے، اور کچھ خواتین بھی ان کی طرف راغب ہوتی ہیں، وہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے، ان کو بچنا چاہیے۔ یہ بھی میرے خیال میں بیچارے اس کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، 2 ہفتوں میں 2 ملاقاتیں، یہ کتنی بے چینی ہے، یہ کیا ثابت کرتی ہے؟ اچھا دیکھو، یہ ان کی مجبوری، یہ دل کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، بڑا مجبور ہوتا ہے انسان، اور وہ پھنس جاتا ہے، اور پھر اس سے نکلنا مشکل ہوتی ہے، مشکل بات ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ اس عہدے پہ فائز ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے عہدے پر، تو پھر آپ کے پیچھے کیمرے، لوگوں کی نگاہیں، سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ کا کسی سے ملنا جلنا، ہر چیز رپورٹ ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آج کل ان کے لیے یہی مشکلات ہیں۔ ورنہ ذرا سوچئے کہ کوئی ایک ایسی جگہ جانا پسند کرے گا کہ جہاں بھینس اور باڑا اور اس قسم کی حرکت وہ جگہ ہو، یا کسی رومانٹک جگہ جانا پسند کرے گا خاتون کے ساتھ؟ یہ اتنے مجبور ہیں، موقع نہیں مل رہا تھا۔ پہلی ملاقات پہ بہت بات چیت ہو گئی ان کے ڈریس پہ اور ان کے ملنے جلنے پہ، باڈی لینگویج پہ، تو اس مرتبہ کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، اور مطلب سارے رستے بند تھے۔ وہ کس کا شعر ہے کہ ملنے کی ان سے کوئی توقع نہیں، مگر ملنے کی ان سے کوئی توقع نہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں خدا کار ساز ہے۔ تو یہ انہوں نے طریقہ ڈھونڈا کہ ٹھیک ہے، وہ ہو رہا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو، وہاں ملیں گے، تو وہاں دونوں ساتھ پہنچ گئے۔ اچھی بات۔ اب دیکھیے کیا کرے آدمی، ان کو کیا اچھا کیا برا کہے۔ آج تک آپ نے کسی اور آرمی چیف کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے مقابلوں میں جاتا ہو، شوز میں؟ میری اطلاع میں نہیں ہوتا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں مان لوں گا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، اتنی مصروفیت، اتنے خراب حالات میں
معیشت ڈوب رہی ہے، پوری دنیا میں کوئی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا امیج اتنا خراب ہو چکا ہے، اور جو ہے آپ جو ہے بھینس دیکھنے کے شوق میں جا رہے ہیں۔ کون سی بھینس دیکھنے گئے تھے آپ وہاں پر؟ بھینس آپ نے پہلے نہیں دیکھی تھی زندگی میں؟ گھوڑا پہلے نہیں دیکھا تھا؟ مطلب ان حالات میں گھوڑا اور بھینس دیکھنے جا رہے ہیں، کچھ اور دیکھنے جا رہے ہیں، آپ کوئی اور بھینس دیکھنے جا رہے ہیں۔ کالی بھینس آپ دیکھ چکے ہوں گے، آئی بلیو سب دیکھ چکے ہیں وہ۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی سمجھانے والا نہ ہو زندگی میں۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے شراب پی رہے تھے، تو ایک صحافی وہاں سے گزرا، اس نے کہا بزرگ آپ اس عمر میں شراب پی رہے ہیں، آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں؟ کہ یہاں میاں تھے ٹوکنے والے، لیکن وہ سب اوپر چلے گئے، اور آج بہت دنوں میں تم نے ٹوکا ہے، اب تم اپنی خیر منانا۔ اب ان کو کون ٹوکے، یہ رسک کون لے؟ اچھا دیکھیے، یہ عہدہ، یہ عمر اور یہ باتیں جو ہیں یہ فوج کے ادارے کو بدنام کریں گی۔ اچھا، کچھ مخالفین دیکھیے اس پہ بہت زیادہ گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ دیکھیے بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کیجیے، بہت زیادہ وہ مت کیجیے، مطلب ہلکا پھلکا آپ کہہ دیجیے جو کہنا ہے، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں پھر ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ایک صدر تھے، کیا نام تھا، فرینکلن روزولٹ، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہو گیا تھا، بڑے پیارے بہت اچھے وہ انسان تھے۔ اب وہ ان کا چکر چل گیا، ان کی وائف کی ایک سیکریٹری تھی لوسی مرسر، غالباً ان کا نام تھا۔ اچھا، اس زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، اور یہ ایک بیوقوفی لوگ اکثر کرتے تھے، خط جمع کر لیتے تھے، ان کے پورے خط جو تھے وہ فائل کی شکل میں ان کی بیگم صاحبہ نے پکڑ لیے، صدر صاحب کی، اور پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو کچھ ہنگامہ ہوتا ہے وہ ہوا۔ پھر یہ ان کی وائف نے کہا میں تمہیں ڈیورس کرتی ہوں، تم جاؤ ان سے شادی کر لو۔ پھر ان کی ساس نے، کس نے ان کو سمجھایا، ان سے کہا کہ آپ کے سیاسی کیریئر پہ برا اثر پڑے گا، تو انہوں نے توبہ کر لی، کہنے لگے ٹھیک ہے میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا لوسی سے۔ پھر وہ تعلق تو نہیں رکھے، خط و کتابت ان کی جاری رہی۔ پھر ان خاتون نے ایک ملینر تھے، کیا نام تھا، ونتھراپ، ان سے شادی کر لی۔ اچھا، لیکن خط و کتابت جاری رہی۔ اس کے بعد ونتھراپ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی صدر صاحب کی، وہ اپنے والد صاحب کی ملاقاتیں ارینج کرا دیتی تھی لوسی کے ساتھ۔ شادی تو نہیں کی صدر صاحب نے ان سے، لیکن ان کے آخری وقت میں وہ ان کے سراہنے پائی گئیں۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے فوراً حل کر لینا چاہیے، ورنہ پاکستان جیسے ہمارے کنزرویٹو سوسائٹی میں تو یہ ان کا بینڈ بجا دیں گے سب لوگ مل کر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے یہاں تو 4 کی، ہمارے یہاں تو 4 کی اجازت ہے نا۔ اگر آپ کا عشق اتنا سچا ہے تو یار شادی کیجئے، یہ ملک چھوڑ جائیے، جائیے اپنی زندگی انجوائے کیجئے، اور یہ ملک کو بھی ایک ڈائریکشن مل جائے گی، یہ ملک بھی سدھر جائے گا، ہمیں بھی چین سے آگے بڑھنے دیجئے، خود بھی چین کی بانسری بجائیے۔ اچھا صاحب، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ اب ہم پروگرام کا اینڈ جو ہے وہ آج کچھ پوئٹری پہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا، جو اس کا نام رکھا تھا فائق صدیقی شو، ایک دوست نے ہمارے، انہوں نے، تو اس وقت یہ ارادہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پولیٹکس ڈسکس ضرور کریں گے پاکستان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی رکھیں گے، میچور انٹرٹینمنٹ، شاعری کی شکل میں کچھ طنز و مزاح، اس قسم کی چیزیں، تاکہ کوئی بوریت نہ ہو، اور ہمارا مین سبجیکٹ پولیٹکس ہی رہے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ زندگی بوریت کا شکار نہ ہو جائے۔ تو وہ ہم کر نہیں پائے، اس کا سارا الزام جو ہے وہ میں لیتا ہوں، میری اپنی کاہلی، کچھ مجبوریاں، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں، ایسا ملا جلا ہے معاملہ۔ اب دوبارہ کوشش کرتے ہیں، دیکھیے شاید کامیاب ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے تو آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اچھا، ہمارا میجر پوئٹری کا سیکشن جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا ریولوشنری پوئٹری، سماج کے سدھار کی پوئٹری کی طرف ہوگا، لیکن آج چونکہ ان کا قصہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، عاصم منیر صاحب کا اور مریم نواز کا، اور عزت فضا میں عشق و مشق جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی نظم کے چند اشعار سنیے۔ یوں ہی بے سبب
نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو۔ اسی نظم غزل کا ایک اور شعر ہے کہ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، یعنی مویشیاں میلہ میں نہ جایا کرو، گھر پہ بیٹھو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اور اگر آپ ہماری رائے اور میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، ہمارے خیالات سے، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ کمیونیکیشن آگے بڑھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔